اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہترین ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان للقلوب اقبالا و ادبارا۔ انسان کا جو دل ہے وہ کبھی اچاٹ ہوتا ہے اور کبھی اس کے اندر میلان پایا جاتا ہے، یعنی کبھی ہم بور ہونے لگتے ہیں اور کبھی کبھی دل ہمارا کسی کام کے لگنے میں بہت زیادہ دل سے لگتا ہے کہ یہ کام ہم کرتے رہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی انسان کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں اس وقت قرآن مجید کے 5 صفحے کی تلاوت کروں گا، لیکن وہ 5 صفحے 5 ورق قرآن کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں ابھی اور پڑھیں گے، نہیں ابھی تھوڑا سا اور پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ دل آپ کا لگ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ 5 صفحے پڑھنے کی نیت سے بیٹھے اور ہر صفحہ پڑھنے کے بعد پیج پلٹ کے اس کو گن رہے ہیں کہ آپ کتنے ہو گئے، 5 ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ دل کبھی اچاٹ ہوتے ہیں اور کبھی دل ان کے اندر میلان پایا جاتا ہے۔ جب دلوں کے اندر میلان پایا جائے، رجحان پایا جائے، رغبت ہو، شوق ہو، تو آپ ان سے مستحب کام بھی لیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عمل کریں۔ لیکن جب دل اچاٹ ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اکتفا کرو صرف واجبات کی ادائیگی پر، یعنی واجب کام کو ہی کافی سمجھو۔ اگر دل بور ہو رہا ہے، دل اچاٹ ہو رہا ہے، دلوں میں میلان نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا، تو صرف واجب کام کرو۔ اب آئیے دیکھیے، ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین موقع، بہترین بہار کا مہینہ، بہترین سیزن جس میں اللہ نے عبادت کرنے کے لیے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں مہمان بنا کے بلایا اور دعوت دیے کہ اے میرے بندے میرے پاس آ جا، تو اس مبارک مہینے میں میرا مہمان ہے۔ اب آئیے ماہ مبارک رمضان میں ہم کوشش کریں اور دیکھیں کہ یہ وہ بہار کا جو مبارک مہینہ ہے جسے اتنا عظیم قرار دیا گیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان، اس میں ہمارے دل اچاٹ ہیں یا دلوں میں میلان ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر دلوں میں میلان پایا جا رہا ہے، دل لگ رہے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنی عبادت کیجئے۔ دل اگر کسی دن اچاٹ ہے تو مولا کا فرمان ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ عبادت نہ کریں، بلکہ صرف واجبات پر ہی اکتفا کر لیں، اسی کو انف سمجھیں اپنے لیے۔ تو ماہ مبارک رمضان عبادت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، صحت بنانے کے لیے، بیماریوں کو بھگانے کے لیے، شہوت پہ کنٹرول کرنے کے لیے، امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے روزے کو ہمارے لیے کیا واجب قرار دیا، بلکہ ہمارے لیے بہت ساری حکمتوں کے راز کھول دیے کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے، روزہ رکھیں گے تو صحت رہے گی، روزہ رکھیں گے تو اللہ کا تقوی اختیار ہوگا، روزہ رکھیں گے تو اللہ کے قریب بن جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں وہ تسبیح شمار ہوں گی، روزہ رکھیں گے تو ہم سوئیں گے تو عبادت شمار ہوگا، روزہ رکھیں گے تو ہم اپنے نفس پر بہترین انداز سے قابو پا سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے۔ تو روزے کی حکمتیں، روزے کے فلسفے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے بہت زیادہ ہمیں بتائے ہیں، اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پیغام دیا۔ ہم کوشش کریں کہ جب دلوں کے اندر میلان پایا جائے تو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم روزہ رکھیں، تاکہ یہ سارے فلسفے، یہ ساری حکمتیں، یہ سارے روزے کے فائدے ہمیں ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی حاصل ہو سکیں۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین کے واجبات کو سمجھیں کہ دین میں کیا کیا واجب ہے۔ دین کے اندر صرف نماز واجب نہیں ہے، نماز کے ساتھ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، کسی کو نیکی کی ہدایت کرنا، اچھے کام کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا بہترین واجب ہے۔ اولیاء خدا کی ولایت کو تسلیم کرنا، ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہمارے ولی ہیں، ان کی ولایت ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے اظہار براعت کرنا کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، یہ سارے واجبات ہیں۔ سب سے بڑا واجب جو انسان کی گردن پر ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ اگر آج آپ نے کسی کا حق نہیں دیا تو کل محشر میں آپ کو دینا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ یہاں دے دیں جہاں کمانے کا موقع ہے، محشر میں دیں گے تو آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج اگر آپ نے کسی کو دے دیا تو آپ کمانے کے لائق ہیں، آپ سالم ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کے پاس موقع ہے، لیکن کل محشر میں کچھ نہ ہوگا۔
محرمات یعنی بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلام کے اندر اسلام نے ہمارے لیے حرام رکھی، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں نہیں سمجھ سکتے، حرام ہے۔ کسی ایسے شہر میں جانا جائز نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنے مذہب کی پابندی نہ کر سکیں۔ ظالمین کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی مومن کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، کسی مومن کو ذلیل کرنا یا اسے کسی بھی دوسرے کے سامنے اس طرح سے کوئی بات کہنا جس سے وہ شرمسار ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے جو اس وقت ایک مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں بتائی جا سکتی۔ کسی نے سوال کیا آیت اللہ بہجت سے کہ یہ بتائیے کوئی نصیحت فرمائیے ہمیں، تو آپ نے ایک بہترین نصیحت ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ دین کے بارے میں جتنا جانتے ہو اتنا عمل کرو۔ اس ایک سنٹینس کے اندر، اس ایک جملے کے اندر بہت کچھ سمٹ کے آ گیا، یعنی جتنا دین آپ کے پاس ہے، جتنا دین آپ سمجھتے ہیں، جتنا دین آپ جانتے ہیں، بس اسی پر عمل کر لیں۔ تو آئیے ہم دعا کریں ماہ مبارک رمضان میں پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم جتنا دین جانتے ہیں اس پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔